غسل کا طریقہ۔ آج ہم آپ لوگوں کو مکمل غسل کا طریقہ اور غسل کے آداب بتلائیں گے۔ آپ لوگ اس کو دھیان سے سنیں اور سمجھیں، اسی طریقے سے آپ غسل کریں، کیونکہ جس انسان کا غسل صحیح نہیں ہوگا اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور جس کی نماز صحیح نہیں ہوگی وہ قبر میں پکڑا جائے گا۔ اور صحیح غسل کرنے سے انسان کا جسم پاک و صاف ہوتا ہے، اور جنت میں پاک اور صاف جسم ہی جنت میں جائے گا۔ غسل صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جسم ناپاک ہوتا ہے، اور ناپاک جسم یہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ لہٰذا آج اس غسل کے طریقے کو مکمل آپ لوگ اس کو سنیں اور سمجھیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالی حق بات کے بتانے سے شرماتے نہیں۔ لہٰذا غسل کا یہ مکمل طریقہ گرچہ شرمیلا ہے، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے، لوگوں کو سمجھانی پڑتی ہے، تو پھر ایسے وقت میں شرم کو تھوڑی دیر کے لیے بازو میں رکھنا پڑتا ہے، تاکہ لوگوں کو شریعت کا مکمل طریقہ معلوم ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم کو جنابت ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی اچھی طرح غسل کر لو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں پاک رہنے والوں کو۔ لہٰذا جب بھی ہم ناپاک ہو جاتے ہیں تو فوراً پاک ہو جانا چاہیے، اور پاک ہونے کے لیے اس کو سنت طریقے سے غسل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، دین اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزہ ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور دین اسلام اللہ کا بنایا ہوا قانون اور اللہ کا بنایا ہوا پاکیزہ طریقہ ہے۔ شریعت اور دین اسلام مکمل اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ لہٰذا جب بندے ناپاک ہو جائیں تو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا چکے ہیں۔ اور انسان ناپاک ہوتا ہے احتلام کی وجہ سے، سو گئے ہیں، کچھ گندا خواب نظر آیا جس کی وجہ سے کچھ ناپاکی نکلی، تو جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جسے احتلام کہتے ہیں۔ نمبر 2، نکاح کے بعد مجامعت کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، خواتین کے لیے ہے، حیض کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ نمبر 4، نفاس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اب یہ ہے مرد کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ جب بھی پاک ہونے کا وقت آیا، غسل کی ضرورت پڑی، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے مرد اور عورتیں اس میں جو سستی اور لاپرواہی کاہلی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غسل کرنے میں تاخیر کرنا، جس میں انسان کے جسم کا بھی نقصان ہے، اس کی صحت کا بھی نقصان ہے۔ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں تاخیر کرنے کی وجہ سے اثرات بھی ہو جاتے ہیں۔ جنات اور شیاطین اور آسیب، سحر و جادو کا اثر بھی جو ہے ناپاک لوگوں پر جلد ہوتا ہے۔ لہٰذا مرد ہو یا عورت، جب بھی ضرورت پڑے غسل کی، غسل کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ ایک حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر یا کتا یا جنوبی آدمی، ناپاک آدمی ہو، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لہٰذا جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد پاک ہو جانا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے، تاخیر کرنا منع ہے۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے، مرد کے لیے عورت کے لیے کیا غسل کا طریقہ ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ سنیں، مرد کے لیے عورت کے لیے دونوں کا غسل کا طریقہ ایک ہی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا غسل کرنے سے پہلے کوئی دعا وغیرہ ہوتی ہے کیا؟ غسل کرنے کے لیے کوئی دعا وغیرہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، کوئی دعا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بس غسل کے لیے نیت کرنا ہے۔ اب دیکھیے غسل کا طریقہ اور غسل کے آداب، اس کو اچھی طرح سنیں، سمجھیں، اسی کے مطابق غسل کریں گے تو پھر سنت کے مطابق آپ کا غسل ہوگا۔ نمبر 1، غسل کرنے سے پہلے استنجا کرنا، یعنی ٹوائلٹ جانا، چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو۔ نمبر 2، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، نویت ان اغتسل لرفع الحدث، حدث کو دور کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، پاک ہونے کی نیت کرنا۔ نمبر 3، غسل خانے میں جب داخل ہوں تو لیفٹ سائیڈ کا پیر داخل کرنا، بایاں پیر اندر داخل کرنا۔ نمبر 3،
गुस्ल खाने में सतर को छुपाना हत्तल इम्कान, जहां तक हो सके अपने सतर को छुपाना चाहिए। नंबर 4, पर्दे के साथ गुस्ल करना। कहीं पर भी अपन गुस्ल करते हो तो पर्दे का लिहाज रखना, पर्दे के साथ गुस्ल करना है। नंबर 5, पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धो लेना। यह हाथ का जो होता है अंगूठे के ऊपर का हिस्सा जो गट्टा होता है, जॉइंट होती है, उसको गट्टा कहेंगे, वहां तक दोनों हाथ गट्टों तक धो लेना। नंबर 6, शर्मगाह को धो लेना। नाफ से लेकर घुटनों तक के हिस्से को जहां जहां गंदगी लगी है उसे अच्छी तरह धो लेना। नंबर 7, बदन पर कोई गंदगी या नापाकी हो तो उसे साफ कर लेना। नंबर 8, वजू करना। तो नमाज से पहले हम वजू करते हैं, वो वजू करना, मगर हमाम में बिस्मिल्लाह दुआएं वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो नापाक जगह है, नापाक जगह पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जा सकता, इसलिए वजू बना लेना है। नंबर 9, किबला रुख होकर गुस्ल ना करना, किबले की तरफ रुख करके गुस्ल नहीं करना चाहिए। नंबर 10, वजू के बाद गुस्ल के लिए 3 बार कुल्ली करना। जब वजू बना लिए हैं तो वजू करने के बाद गुस्ल के लिए 3 बार अच्छी तरह मुंह भर कुल्ली करना, गरगरे के साथ मुंह भर पानी ले और उसे गरगरा करें। अगर रोजे से ना हो तो, अगर रोजा हो, रोजे की हालत में गरगरा नहीं करनी चाहिए, 3 बार कुल्ली करना चाहिए। नंबर 11, 3 बार नाक में पानी चढ़ाना चाहिए, नर्म हड्डी तक। नंबर 13, सारे बदन पर पानी बहाना। वजू के बाद 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी लेना, उसके बाद सारे बदन पर पानी बहाना। इस तरह से 3 बार पानी बहाना कि जिस्म पर बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। और कुल्ली करना, नाक में पानी लेना, सारे बदन पर पानी बहाना 3 बार के बदन पर, जिस्म पर बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अब पानी बहाते वक्त में सबसे पहले सर को धोना है। नंबर 14, सर के बाद पहले दाहिनी जानिब, सीधे जानिब, फिर बाएं जानिब पानी डालना। राइट साइड पानी डालना, फिर लेफ्ट साइड पानी डालना, पूरे जिस्म पर पानी बहाना। नंबर 15, फर्ज गुस्ल में बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना जरूरी है। जो गुस्ल फर्ज है उस गुस्ल में बालों की जड़ों तक, औरत हो मर्द हो, बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना जरूरी है। और मर्द के लिए अगर बाल बड़े हैं तो जड़ों के साथ साथ पूरे बाल भिगाना जरूरी है। नंबर 16, गुस्ल के दरमियान दुआ वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए। वही बताया था, हमाम नापाक जगह है, वहां पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जा सकता, वहां पर दुआ वगैरह ना पढ़े। नंबर 17, गुस्ल करते वक्त बातचीत ना करे। नंबर 18, अगर हमाम में पानी जमा हो रहा हो तो पैरों को बाहर आखिर में धो लेना। अगर हमाम ऐसी जगह है जहां पर नहाने की वजह से पानी नहीं जा रहा, नाली में पानी रुक रहा है, तो ऐसे वक्त में आखिर में हम अपने पैरों को धोए, ऐसी जगह पर जहां पर पानी नहीं जमता। नंबर 19, गुस्ल करते वक्त सलाम नहीं करना चाहिए। नंबर 20, गुस्ल खाने में पेशाब नहीं करना चाहिए। इसको भी समझें, गुस्ल खाने में पेशाब नहीं करना चाहिए। नंबर 21, गुस्ल मुकम्मल होने के बाद पहले दाहिना पैर, सीधा पैर बाहर निकालना। इस तरीके से अगर गुस्ल कर लेंगे तो फिर आपका गुस्ल सुन्नत तरीके से मुकम्मल हो जाएगा।